نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک ماہ قرآن ہے، قرآن کی سالگرہ ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن پاک کی کیا آسمانی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی۔ کوئی 17 رمضان، کوئی 18 رمضان، کوئی 4 رمضان، کوئی 5، اسی ماہ میں ساری کتابیں نازل ہوئی۔ عزیزو، کیا شان ہے خدا کے قرآن کی۔ میں سورہ رحمان کی آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کون سن رہا ہے؟ وہ تو اپنے مستی میں وجد میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ صبح کو نبی پاک علیہ السلام سے فجر میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، یا ابا موسیٰ اوتیتا مزمار من مزامیر آل داؤد۔ اے ابو موسیٰ، تجھے تو بڑی پرکشش آواز دی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو ساز تھا، ان سازوں میں سے ایک ساز تجھے عطا کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسے ساز سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پرندے چوطرفہ آ کر کے آپ کے قدموں میں مچلنے لگتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساز کی شان تھی۔ عزیزو، یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آہا، بہت تجزیہ تحقیق کے بعد مفسرین کی تمام رائوں اور اس کے بعد عطر گویا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خدا نے رحمان کی 4 آیتوں میں اس کائنات اور اللہ کی ذات سے متعلق جو فیکلٹیز سب سے اعلیٰ ہو سکتی ہے، سب سے نمایاں ہو سکتی ہے، سب سے عظیم ہو سکتی ہے، ان کا تذکرہ ان 4 آیات میں کیا۔ سب سے پہلے فرمایا الرحمن، رحمان بہت رحمت والا، جوش ہو جس کی رحمت میں۔ جیسے رحیم اور رحمان دونوں رحم کے مادے سے ہیں، لیکن رحیم صفت مشبہ بالفعل مستقل اور دائمی اللہ کی صفت رحمت، اور رحمان گویا کہ جیسے اہل عرب بولتے ہیں نا، جوعان میں بھوکا ہوں، عطشان میں بہت پیاسا ہوں، یعنی رحمان کا مطلب جو رحمت کی بھرپور شان والا ہو۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کائنات کا کہ اس کے بغیر نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آبزارے، نہ مرغزارے، نہ آبشارے، دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر باقی ہے تو صرف اور صرف خدا کی رحمت سے ہے۔ تو اللہ کے 99 ناموں میں سے، اور فتوح الغیب کی روایت کے مطابق 1000 سے بھی زائد اللہ کے مبارک ناموں میں سے سب سے عظیم نام اللہ نے سورہ رحمان میں استعمال کیا، اور اس رحمان نام ہے، اس کا نام ہے رحمان، یعنی اس صفت کا نام ہے رحمان۔ اب آپ دیکھیے کہ رحمان کیسی عظیم صفت ہے کہ اگر خدا کی رحمت شامل نہ ہو تو کائنات کا کوئی ذرہ اپنی حیات، اپنے بقا، اپنے وجود کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، یعنی کسی کا وجود ہو ہی نہیں سکتا خدا کی رحمت کے بغیر۔ تو خدا کی صفات میں سب سے عظیم صفات کا تذکرہ کیا رحمان کی شکل میں۔ آگے دوسری آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان ذات نے قرآن سکھایا۔ ارے بھائی، اور باقی چیزیں بھی تو اللہ نے سکھائی ہے نا، لیکن ان تمام چیزوں میں جو خدا نے سکھائی ہے، سب سے عظیم چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو سب سے عظیم چیز کی جگہ پر کس کو استعمال کیا؟ قرآن پاک کو۔ حالانکہ میتھمیٹکس رب نے سکھایا، اور فزکس رب نے سکھایا،
انجینئرنگ کے علوم رب نے سکھائے. یعنی دنیا میں جتنے بھی فن، جتنے بھی شعبے، جتنے بھی کارگہ حیات میں کام پائے جاتے ہیں سبھی رب نے سکھائے، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کیا. کیا تذکرہ کیا؟ الرحمن علم القرآن. پھر آگے دیکھیے، یعنی 2 عظیم شے ہو گئی. تیسری عظیم شے خلق الانسان. حالانکہ گھوڑوں کو، گدھوں کو، بھینسوں کو، بیلوں کو، مچھر کو، مکھی کو، سانپ کو، اللہ کی ہزارہ مخلوق ہم تو جانتے بھی نہیں. 18,000 مخلوقات سے زیادہ، 18,000 عالم سے زیادہ ہے، لیکن سب کو کس نے پیدا کیا؟ رب نے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی بڑی البیلی، بڑی رب کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ مخلوق ہے، جس کا تذکرہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یعنی انسان کی عظمت اور فضیلت کا مقام اور رتبہ ظاہر ہوتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں علمہ البیان. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اسپیچ سکھائی، ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا سکھایا. یہ آدمی کا جو برین ہے، برین میں اوپر کی ایک تہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کثیر جو مادہ ہے، مواد ہے، وہ آدمی کے اندر جو ما فی الضمیر کو ظاہر کرنے کی صلاحیت ہوتی اس کا ہے. علمہ البیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیچ اللہ کی مخصوص نعمت ہے. تو رحمان نے قرآن سکھایا، سب سے مخلوق افضل اشرف انسان کو بنایا، پھر انسان کو بیان سکھایا. یعنی اگر انسان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہو اور بیان کی صلاحیت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن کے معارف کو بیان کرے، اللہ کے قرآن کے نکات کو بیان کرے، اللہ کے قرآن کے فضائل کو بیان کرے، اللہ کے قرآن کی تمثیلی حکایات کو بیان کرے، اللہ کے قرآن کے اندر سے جو آیات کی گہرائیوں میں موتی چھپے ہوئے ہیں اللہ کی قدرتوں کے، ان کو بیان کرے. اور ان آیات سے جو مسائل اور ملت اسلامیہ کی رہبری نکلتی ہے اور جن علوم کے اور فنون کا آشکارا ان آیات مبارکہ سے ہوتا ہے، ان کو اللہ کی مخلوق کے سامنے تذکرہ کرے. تو گویا کہ اسپیچ اور بیان کا سب سے بڑا میدان عمل اگر ہونا چاہیے تو وہ اللہ کا قرآن ہونا چاہیے. گویا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اے انسانوں، تمہارا وجود ہمارے رحم کی بنیاد پر ہے. ہم نے تمہیں سب سے افضل چیز اپنا قرآن سکھایا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے اندر اسپیچ کی صلاحیت دی. اور تمہارے اندر اگر اسپیچ کی صلاحیت ہو تو تمہیں ہمارے قرآن کو مخلوق کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن کتنی عظیم شے ہے. اور اسی مبارک آیت الہیہ کی تائید ہوتی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. میں نے جو آپ کے سامنے کہا نا کہ قرآن کو افضل ترین مقام پر رکھا گیا یہاں، اور کائنات کی 4 بڑی چیزوں کا تذکرہ گویا کہ رحمان کے شروع میں کیا گیا، جس سے قرآن کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اس کی تائید احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث سے صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس قافیہ کا لحاظ وہاں بھی رکھا گیا. اور وہ روایت کیا ہے؟ ان عثمان ابن عفان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان عفان ایک ہی وزن پر، رحمان کے وزن پر. کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن. تم میں سب سے بڑھیا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یعنی گویا کہ جو قرآن پاک کی ترتیب سے معلوم ہو رہا تھا کہ قرآن افضل ترین چیز ہے، وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو گیا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین مشغلہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کو سیکھنا اور اللہ کے قرآن کو سکھانا. اب یقیناً ساری دنیا اسی میں لگے گی تو کاروبار کا کیا ہوگا، فیکٹریوں کا کیا ہوگا، شو رومز کا کیا حال ہوگا، کائنات کی بسنے والے لوگوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ کا ایک جماعت ہے جو مستقل وہی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اس کا انتظام کرتی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اپنے پیسے سے ان معلمین اور متعلمین کی مدد کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی
سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جتنا ثواب ان عالم اور متعلمین کو ملے گا اتنا ہی برابر کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو اپنے صرفے سے، اپنے خرچے سے قرآن پاک کی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اور اپنی طرف سے حفاظ کرام کے بنانے کا اسپانسر لے کر وہ اپنے کارخانوں میں جائیں گے، اپنی فیکٹریوں میں جائیں گے، لیکن پڑھانے والے جب پڑھائیں گے اور اس کو حافظ بنائیں گے تو اس کا مکمل اجر و ثواب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے نبی کے وعدے کے مطابق اس کارخانے والے کو، اس فیکٹری والے کو جس نے اپنے پیسے سے، رزق حلال سے ایک حافظ بنانے کی ذمہ داری لی، ایک مفتی کے بنانے کی ذمہ داری لی، ایک عالم کے بنانے کی جو قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، سمجھاتا ہے لوگوں کو، اس کی ذمہ داری لی، وہ دے کر کے فارغ ہو گیا، لیکن اسی جماعت میں اور اسی سب سے افضل عمل میں وہ بھی شریک ہوگا۔ اس لیے سنہرا موقع ہے اپنے والدین مرحومین کی طرف سے، اعزاء اقارب کی طرف سے، مدارس اسلامیہ کی تحریک علم کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی طرف سے ایک حافظ قرآن، ایک مفتی، ایک عالم بنانے کا ذمہ لے لیجئے۔ انشاءاللہ صدقہ جاریہ تا قیام قیامت اس کی تمام تحریکات کا آپ کے نامہ اعمال میں رہے گا۔ اور اللہ کا قرآن سب سے افضل ترین شے ہے، جو کہ 4 چیزوں میں اس کا تذکرہ دوسرے نمبر پر کیا گیا۔ اس لیے یاد رکھیے اس مبارک ماہ میں اللہ کے قرآن کے پڑھنے کو وظیفہ زندگی بنا لیجئے۔ اللہ کے مبارک اس مہینے میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اتنی دیر قرآن پاک سیکھنے کا عادی بن جائیے، اور اتنی دیر اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں لگائیے، تاکہ اللہ کے قرآن کا جو اس وقت میں مشغلہ ہے، اور یہ جو سب سے بہترین مشغلہ ہے، اس کے ساتھ شامل ہونے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔